آج کا خطبہ جس عنوان پر منتخب ہوا ہے وہ ہے جنت کی خوبیاں اور اس کے صفات. اس کے صفات کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں جنت کے، اس کی خوبیاں کیا ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت کے تعلق سے کچھ خوبیاں اور کچھ اوصاف اور کچھ صفات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جنت کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، جنت کیا ہے؟ جنت ایک انعام ہے، جنت ایک رزلٹ ہے، جنت انعام کی جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے نیکوکار و بندوں کے لیے انعام نازل فرمائے گا، انعام سے نوازے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. یہ جنت کس کے لیے ہے؟ جو شخص اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اوامر کیا ہے؟ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو بجا لانا، یہ اوامر ہے. نواہی کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے رک جانا، یہ نواہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا، اور اس کو شارٹ کٹ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا، یعنی اسلام اور شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا. اور جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بطور انعام جنت الفردوس تیار کر رکھا ہے، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا آج تک، نہ کسی کان نے سنا آج تک، اور نہ ہی اس کے مکمل صفات کے بارے میں کسی نے آج تک سوچا ہی ہوگا. یعنی دل میں وہم و گمان بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ جنت میں کتنی بہترین بہترین نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ جنت کے مستحق بننا ہے تو کرنا کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کردہ چیزوں کو مانیں، منع کردہ چیزوں سے رک جائیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھال لیں، گزار لیں. ورنہ یہ چند روزہ زندگی اگر ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر، ہم نے اپنی چاہت کے اوپر، ہم نے اپنی زندگی بنانے کے اوپر، ہم نے اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، صرف اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، صرف اسی دنیا کے اندر رہنے کے لیے، صرف اسی دنیا کو ترجیح دینے کے لیے ہم نے تگ و دو کیا، ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. لہذا جنت کے بارے معلوم یہ ہو گیا کہ جنت اہل ایمان کے لیے ہے، جنت شہیدوں کے لیے ہے، جنت انبیاء کے لیے ہے، جنت جو ہے صدیقین کے لیے ہے، اور جنت صالحین کے لیے ہے. یہی کامیابی بڑی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہمیں ملے نہ ملے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ملے نہ ملے، لیکن ہمیں بڑی کامیابی کے پیچھے ضرور جانا چاہیے، ضرور اس کے لیے دوڑنا چاہیے. اور اللہ دوڑنے کے لیے کہہ بھی رہا ہے، اللہ دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، دوڑنے کا حکم دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگو اس جنت کی طرف دوڑ چلو جس کی عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی طرف دوڑو. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ ٹیمپروری ہے. دنیا کی کامیابی چھوٹی کامیابی ہے. جس اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر کے اندر پارہ نمبر 28 کے اندر اللہ فرما رہا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اے لوگوں سنو، کیا جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ لا یستوی برابر نہیں ہے. اصحاب الجنت هم الفائزون. جہنم کا مسئلہ الگ ہے لیکن جنتیوں کا مسئلہ سنو. اصحاب الجنت هم الفائزون. یہ جنتی حضرات جو ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی کامران ہونے والے ہیں. کامیابی قدم انہی کی چومے گی، یہی خوش و خرم رہیں گے، یہی چین و سکون کی زندگی پائیں گے. اللہ کے انعامات کے مستحق یہی لوگ قرار پائیں گے. آج اگر ہم یہ کرتے ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پیچھے ہم دوڑ چلیں اور بھاگنے لگے، آخرت کی کامیابی کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں یہ کامیابی ٹیمپروری ایسے ہے جس کی مثال میں چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں. آپ ایک 4 سال کے، 5 سال کے یا 3 سال کے بچے کو ایک چاکلیٹ دے دیں، چھوٹی سی 1 روپے کی 8 آنے کی چاکلیٹ دے دیں. جس وقت آپ اسے دیں گے، جس وقت آپ اسے دیں گے وہ خوش ہو جائے گا اور اس کے کھانے تک خوش رہے گا. اور جیسے ہی اس کو کھانا ختم ہوا پھر اس کی چاہت دوسری طرف بڑھ گئی اور آپ کا بھول گیا. یہ کامیابی ہے.
یہی خوشی ہے؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ آپ دیکھو انسان کتنی بھی بڑی خواہش دنیا کے اندر کر لے، اگر اسے پوری مل جائے، اسے مکمل مل جائے، گھر کی خواہش ہے، گھر بننے تک ہے بس، گھر میں جب رہنے لگا تو اس خواہش کو بھول گیا، اس کے بعد تیسری خواہش چاہیے، پھر چوتھی خواہش چاہیے۔ کل ملا کر معاملہ یہ ہے دنیا کے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں جو بھی پوری ہو گئیں وہ ساری کی ساری ٹیمپروری ہے۔ اگر حقیقی کامیابی چاہیے، حقیقی کامرانی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ کو جنت دے دے اور آپ جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے ہٹا لیا گیا، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جو جہنم سے ہٹا لیا گیا، کیا کہا؟ اور جنت کا مستحق قرار پایا، فقد فاز، تحقیق کی کامیاب ہوئی، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقت میں کامیابی اسی کے لیے ہے، لہذا کامیابی جو ہمیں جہاں مل رہی ہے ہمیں وہیں تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی، جیسے اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، بس دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے جائز طریقے سے، لیکن وہ ایک ذریعہ ہے، بس جینے کا ذریعہ ہے، زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، کھانا کھلانے، بیوی کو کھانا کھلانے، بچوں کو کھانا کھلانے، پرورش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنا پیٹ پالنے کا ایک ذریعہ ہے، بس ایک ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کو آپ مین اور مقصد مت سمجھ لو، اس ذریعے کو ذریعہ سمجھو۔ اصل مین مقصد جو ہے، اصل جو ہمارا ہدف ہے، نشانہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنت کے مستحق قرار پائیں، اور جنت کے مستحق قرار پائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اپنا دیدار بھی کرائے گا، اپنا جلوہ دکھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ بھئی جنت کامیابوں کے لیے ہے اور کامیابی ہی اصل جنتی ہے، تو جنت میں جائے گا کون پہلے؟ بہت سارے انبیاء آئے، اور کیجئے جنت میں کون شخص پہلے جائے گا؟ بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے صدیقین آئے، بہت سارے شہید آئے، بہت سارے صالحین آئے، اولیاء اللہ آئے، لیکن آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، تمام ناموں کو سن کر یہ آپ غور کریں اور اپنے اندر سوال پیدا کریں کہ آخر ان میں سے سب سے پہلا بھی کوئی شخص ہونا چاہیے جو جنت میں جائے اور جنت کا دروازہ کھلائے، وہ کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کو حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے جو سارے انسانوں کا سردار ہے، سارے انسانوں کا سردار ہے، ظاہر سی بات ہے اسی کو سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے، جو انسانوں کا سردار ہے سب سے پہلے سردار کو آگے بڑھنا چاہیے، اور معاملہ یہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اے لوگو میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا میں۔ اللہ اکبر! کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بہت کامیابی کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف دعویٰ نہیں، دل میں محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، دل میں ہونی چاہیے۔ دعویٰ بھی ہو لیکن صرف دعویٰ نہیں، دل میں ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ہے تو دعویٰ بھی آپ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی دکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جلوہ بھی دکھائیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دل محبت سے خالی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے دکھانے سے۔ کیا کہا؟ میں اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ اچھا سردار تو ہو گئے، اب سب سے پہلے کون جائے گا؟ تھوڑا سا دھیان دیجیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سچویشن بتایا کیسے داخل ہوں گے۔ ایک سمجھیے ایک لائیو پیش کیا جا رہا ہے حدیث کی روشنی میں، ایک لائیو آپ کے سامنے، گویا کہ ایک جنت موجود ہے، گویا کہ ایک تھوڑا سا اپنے ذہن میں سوچیں کہ کس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا آتی باب الجنت یوم القیامہ، اے لوگو میں جنت کے دروازے پر میں آؤں گا سب سے پہلے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کون آئے گا؟ میں آؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فخر کر رہے ہیں ایسا نہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہی، مستحق ہے وہ، مستحق ہے وہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں اور سردار کو ہونا بھی چاہیے، سب سے پہلے آگے جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر میں جاؤں گا سب سے پہلے قیامت کے دن، اور کیا کروں گا؟ فاستفتحوا، میں کھلوانا چاہوں گا دروازہ، میں جنت کا دروازہ کھلوانا چاہوں گا۔ کہتے ہیں فیقول الخازن، اندر سے خزانچی فرشتہ کیا کہے گا؟ من انتا، کون ہو تم؟ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ کون ہو تم؟ لیکن اس کو تھوڑا سا رک کر آپ یہ دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ ایک سوال ہے، غور کرنے والوں کے لیے غور کیجیے، ایک سوال ہے۔ ہم جانتے ہیں نا جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے 8 ہیں، اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے دروازے 7 ہیں اور 8 دروازے، حدیث کے اندر آیا کہ جنت کے 8 دروازے، انہی میں سے باب الصلاۃ ہے، باب الزکوٰۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الحج ہے، یا باب الریان ہے، وغیرہ وغیرہ۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے؟ باب الریان کو، باب الصلاۃ کو، زکوٰۃ کے دروازے کو، حج کے دروازے کو، جہاد کے دروازے کو، ریان دروازے کو، کون سا کھٹکھٹائیں گے؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وضاحت نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے ان 8 میں سے کوئی ایک اہم ہو، 8 میں سے کوئی ایک زیادہ اہم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 8 دروازوں کے اندر داخل ہونے کے لیے پہلے ایک دروازہ بڑا ہو، پہلے ایک دروازہ بڑا ہو، تاکہ اس کو کھلوانے کے بعد جنت میں جائیں، اور پھر زکوٰۃ والے زکوٰۃ کے باب سے، صدقہ والے صدقہ کے باب سے، اس دروازے سے، نماز والے نماز کے باب دروازے سے، روزے والے روزے کے دروازے سے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح، لیکن کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتحوا، میں دروازہ کھلوانے کی کوشش کروں گا، میں کھلوانا چاہوں گا۔ خازن کیا کہے گا؟ فرشتہ کیا کہے گا؟ من انت فیقول الخازن، خزانچی کہے گا، فرشتہ کہے گا من انت، تم کون ہو؟ فاقول، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ہمارے رسول، آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں کسی موسیٰ علیہ السلام کے امت ہم لوگ ہیں؟ نہیں، اسی نبی کے امتی ہیں جو نبیوں کا سردار ہے۔ یہ اللہ کا شکر نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جو نبیوں کا سردار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں، لیکن ہم ان بڑوں کے امتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہیں گے؟ من انتا، تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب کیا دے گا وہ فرشتہ؟ یہ بہت اہم ہے، فرشتہ جواب کیا دے گا؟ یقول الخازن، خازن کہے گا بک امرت لا افتح لاحد قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم، غور کیجئے، مجھے حکم دیا گیا ہے آپ کے بارے میں، مجھے حکم دیا گیا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ اکبر، اس نبی کے امتی ہم ہیں۔ صرف نعروں کے لیے، صرف جھنڈوں کے لیے، وہ جھنڈوں کا زمانہ بھی آ رہا ہے، صرف جھنڈوں کے لیے نہیں، جب دل میں کہا جاتا ہے دل سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، ان کی حدیثوں کا احترام کرو، صحیح حدیث پیش کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناؤ، تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون؟ کیا مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی باتوں کو ماننے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ فرشتہ کیا کہے گا؟ بکا امرت، آپ کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہے، لا افتح لاحد قبلک، آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا میں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چلو دروازہ کھولو، اندر آئیے، تشریف لائیے۔ تو یہ معلوم ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت الفردوس کے اندر داخل ہوں گے اور دروازہ کھلائیں گے، وہ ہمارے نبی یعنی ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازہ کھلا دیے، اب پہلا گروہ اندر داخل ہو رہا ہے، پہلا گروہ جائے گا اندر، ان کی صفات کیا ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی پہلے گروہ کے اندر داخل ہوں گے جنت کے اندر، ان کی صورتیں، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، وہ اندر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا گروپ اندر جائے گا، دوسرا گروہ اندر جائے گا، کہتے ہیں ان کی صورتیں، ان کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کے مانند ہوگا۔ اور جنت میں جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے عیش کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن نہ ان کو پیشاب ہوگا، نہ ان کو پیخانہ ہوگا، نہ تھوک آئے گا، اور نہ ہی اس کے علاوہ ان کی ناک بہے گی۔ کہتے ہیں وہ کنگھی بھی کریں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں کے اندر مشک کی خوشبو لگائی ہوگی جو نہایت خوبصورت ہوگی، بہترین خوبصورت ہوگی مشک کی خوشبو۔ اور اس کے علاوہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، آدم علیہ السلام کی لمبائی کے مطابق سارے لوگ ہوں گے، یعنی 60 ہاتھ کے سارے 60 ہاتھ، عورتیں بھی 60 ہاتھ کی ہوں گی، آدمی بھی 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں ان سب کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی، مطلب صورتیں ایک جیسی، پھر پہچان کیسے ہوگی؟ ان میں کچھ علماء نے تشریح کی ہے، ان کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، قالو سلام، سلامتی، سلام سلام کہتے ہیں، ہر جگہ سلامتی ہوگی، امن ہوگی۔ تو یہ پہلا گروہ ہو گیا اندر جانے والا۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور، جنتی لوگ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے، ہر شخص چاہتا ہے جوان ہونا، اور جوان ہونے گھنٹوں لوگ لگاتے ہیں، گھنٹوں لگاتے ہیں، اور طرح طرح سے جو ہے کریم پاؤڈر یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی نہیں۔ عورتوں کا تو حق ہے، شوہر کے لیے وہ زینت اختیار کر سکتی ہے، وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر
جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے وہ بال کھلوانا اور بھونگ بنانا یہ ساری چیزیں وہ بات الگ ہے. اسلام کے دائرے میں رہ کر عورت اپنے آپ کی بیوٹی اپنے آپ کی خوبصورتی بڑھا سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے, لیکن آدمی کس کے لیے بڑھا رہا ہے؟ آدمی کس کے لیے بڑھا رہا ہے؟ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے خوبصورتی بڑھانے کے لیے سب سے پہلے داڑھی کو چھیلتے ہیں. داڑھی کو سب سے پہلے. کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے سنت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگنا ہے کہ نہیں لگنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانا ہے جنت کے اندر نہیں. کس منہ سے جاؤ گے؟ کیا کہا وہاں پر؟ وہاں جو ہوگی صفات جنت کے اندر وہ کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر سارے لوگ جوان ہوں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جس وقت جائیں گے ان کے جسموں پر بال نہیں ہوگا. بال لوگ ہٹواتے ہیں دنیا کے اندر نا, لیکن یہاں ہٹواتے ہو, اصل وہاں ہے, وہاں ہٹے گا, یہاں نہیں ہٹے گا. ہاں جہاں یہاں جو چیزیں ہٹنے کی ہیں وہ تو ہٹیں گی, لیکن جو چیز ہٹنے کی نہیں ہے اس کو نہیں ہٹانا ہے, اس کو نہیں ہٹانا. کہا جسموں پر بال نہیں ہوگا اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی, ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے ان کی عمریں جو ہوں گی, ان کی عمر ہم نے جانا نا 60 ہاتھ لمبائی ہوگی تو عمر کتنی ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عمر 30 سال یا 33 سال کی ہوگی. عورتیں بھی اسی عمر کی ہوں گی اور مرد بھی اسی عمر 30 سال یا 33 سال کے ہوں گے, جوانی کے عالم میں ہوں گے. اور اسی طرح سے ایک ندا کرنے والا, ایک آواز دینے والا آواز دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, کہتے ہیں ایک جنت کے اندر ایک منادی, ایک ندا دینے والا آواز دے گا, اے لوگو تم پر حق ہے کہ تم تندرست رہو, تم پر حق ہے کہ تم تندرست رہو, وہاں بیمار نہیں ہوگے. تندرست ہوگے مطلب تم کبھی بیمار نہیں ہوگے جنت کے اندر, تمہیں زندگی عطا کی جائے گی, حیات عطا کی جائے گی. مطلب یہ ہے تمہاری کبھی موت نہیں ہوگی, تمہاری کبھی موت نہیں ہوگی, اور تم ہمیشہ جوان رہو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. یہ بھی حدیث کے اندر ہے, تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اسی طرح سے جنت کے اندر تمہیں سکھ اور چین ہی ہے, تمہیں کبھی دکھ وہاں نہیں پہنچے گا. تمہیں دنیا کے اندر ٹینشن, ڈپریشن, مصائب, آلام, مشکلیں, شدائد, تکلیفات, بے شمار چیزیں, کسی کا کم کسی کا زیادہ دنیا کے اندر. لیکن آپ دنیا کے اندر صبر کر لو, کچھ دن صبر کرنا ہے, کچھ سال صبر کرنا ہے, وہ بھی ہمیں معلوم نہیں کتنا سال صبر کرنا ہے, وہ بھی ہمیں معلوم نہیں. کیا کہا وہاں پر چین و سکون ہی ہے, بس آرام ہی آرام ہے. یہاں آرام زیادہ کر لیے تب بھی تکلیف ہو جاتی ہے, زیادہ آرام کرنا بھی تکلیف کا باعث ہے. وہاں آرام ہی آرام ہے, سکون اور چین ہی ہے, اور وہاں دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی. اسی طرح سے اور آگے اگر بڑھیں تو دیکھیں جنت کے اندر جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا, جنتیوں کے اندر کھانا کیا ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے. دوسری احادیث اور دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے جنت کے اندر جو چیز کی جس چیز کی خواہش کریں گے, جو بھی چیز جائز جو چیز ہے, جو بھی چیز کی خواہش کریں گے جنت کے اندر مل جائے گی, جنت کے اندر مل جائے گی. آپ کیا چیز کھانا چاہتے ہو, کتنا کھانا چاہتے ہو, کون سا پھل کھانا چاہتے ہو, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں اور پانی صاف و شفاف پانی کی نہریں, کیا آپ چاہتے ہو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن دنیا کے اندر نہیں ملتی. دنیا کے اندر اس کو خریدنا پڑتا ہے, اس کو لینا پڑتا ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, تگ و دو کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے. لیکن وہاں محنت کرنے والے کوئی دوسرے غلمان ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بچے, آپ جس کو حکم کرو فوراً وہ حاضر. آپ کا کام صرف اور صرف آرام کرنا ہے بس. تو یہاں کام کر لو تاکہ جنت میں آرام کیا جائے, یہاں محنت کر لو تاکہ جنت میں چین و سکون کی زندگی گزار لی جائے. یہاں ٹینشن اور ڈپریشن پر صبر کر لو تاکہ وہاں ٹینشن اور ڈپریشن نہ ہونا پڑے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے. ابھی بھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ساری چیزیں سلامت ہیں, ہم نیکیاں کر سکتے ہیں, اور ابھی 2 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جس کو اللہ توفیق دے گا, جس کو توفیق, ہم جانتے ہیں دنیا کی ساری مسجدیں جمعہ کے اندر بھر جاتی ہیں, کتنی بہترین, بلکہ اپنے ایک خطیب اپنے منہ سے سونے اور ہیرے جواہرات میں نکال کر آپ کو دے دینا, تو پھر عصر میں وہی حالت ہوتی ہے جو کل تھی. عصر میں وہی حالت ہے, پتہ نہیں کہاں لوگ جاتے ہیں, کیا سنتے کیا نہیں سنتے ہیں, اس کان سے نکال کے اس کان, کون سی حدیث سنایا جائے, کیا لایا جائے, کہاں سے لایا جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر کھائیں گے پیئیں گے, نہ انہیں پیشاب, نہ انہیں حاجت ہوگی پیشاب کی, نہ انہیں حاجت ہوگی پاخانہ کی, نہ وہ تھوکیں گے, تھوک بھی نہیں آئے گی. اور تیسری چوتھی چیز ہے بلغم بھی نہیں آئے گا, بلغم بھی نہیں آئے گا ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, اب ظاہر سی بات ہے سوال بنتا ہے, سوال یہ بنتا ہے کھائیں گے پیئیں گے, پیخانہ بھی نہیں, پیشاب بھی نہیں, یہاں تک کہ تھوک بھی نہیں, بلغم بھی نہیں, کہاں جائے گا. صحابہ نے فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کھانا کہاں جائے گا, ہاضمہ کیسے ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا ڈکار لینا اور پسینہ آ جانا کھانے کو ہضم کر دے گا, اور وہ پسینہ بھی مشک کی خوشبو ہوگی, پسینہ بھی مشک کی خوشبو ہوگی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کھائیں گے پیئیں گے, کھائیں گے پیئیں گے, یعنی
اشتہا بھر کر، چاہت بھر کر، جتنی اچھا انسان کو ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں کھائیں گے، اور جو من کرے گا کھائیں گے۔ ایسی ایسی نعمتیں جو ہم دنیا کے اندر کبھی دیکھے نہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ سنے بھی نہیں، بلکہ ہمارے دل میں وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا کہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی۔ ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جنت کے برتن کے تعلق سے۔ آج دنیا کے اندر سونے، چاندی اور جواہرات کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، جائز طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے یہ ساری چیزیں جو اہم سونے کو اہم سمجھا جاتا ہے، چاندی کو اہم سمجھا جاتا ہے، ہیرے جواہرات یاقوت اور مرجان کو کیا اہم سمجھا جاتا ہے، قیمتی پتھر سمجھا جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر کیا ملے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 2 جنت ایسی ہوں گی جس میں برتن اور دیگر ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی۔ 2 جنت، ایک نہیں، جنت کے اندر 2 جنتیں ایسی ہوں گی جس میں برتن اور دیگر ساری کی ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور جنت میں 2 جنت ایسی اور بھی ہوں گی جس میں برتن اور برتن کے علاوہ دیگر ساری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ ساری چیز، جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں سونے کی، یہاں تک کہ برتن بھی، خاص طور سے حدیث کے اندر برتن کا لفظ بھی ہے، اور دیگر ساری چیزیں، ادھر چاندی کی 2 جنتیں اور ادھر سونے کی 2 جنتیں ہوں گی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تعلق سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جنت عدن ایک ہوگا، آپ نے نام سنا ہوگا، جنت عدن کسے کہتے ہیں؟ عدن معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت۔ جنت عدن کے اندر جنتیوں اور اللہ کے دیدار کے بیچ میں کیا حائل ہوگا؟ جنت عدن بہت اونچی جنت ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے، اعلیٰ کی اپنا اعمال انشاءاللہ بنائیں، توحید پر قائم رہیں، صحابہ جیسے ایمان کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگ جنت عدن کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ جنت عدن کے بارے میں، بہت کوالٹی والی جنت، بہت اونچی جنت، اس کے بارے میں فرمایا جنتیوں اور اللہ کے دیدار سمجھ رہے ہیں؟ دیکھنا، اللہ کو دیکھنا سامنے سے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے، بات تو کرتا ہے نا تو، بات تو کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، دنیا میں رہتے ہوئے ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرو گے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس طرح چاند 14ویں کے چاند کے اندر صورتیں چمک رہے ہوں گے نا، آنکھیں بھی ویسی ان کی ہوں گی، ستارے کے مانند ان کے چہرے دوسرے گروپ والوں کو ہوگا، ویسے آنکھیں بھی ان کی عطا کی جائیں گی، ویسے چہرے عطا کیے جائیں گے، ویسی آنکھیں عطا کی جائیں گی، ویسے قد عطا کیا جائے گا، آدم ساتھ یعنی 60 ہاتھ جو ہے لمبے جو ہے قد عطا کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر جو ہم گھٹتے نیچے آ رہے ہیں اور چھوٹے ہو گئے، 5 فٹ 5.5 فٹ کے ہو گئے، یہ آدم علیہ السلام کی جب قد تھا ان کا وہ 60 ہاتھ کا تھا، اسی قد پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی رہیں گے۔ بات رہ گئی کہ جنت عدن کے اندر جنتیوں اور اللہ کے دیدار، اللہ کو دیکھنا، ان دونوں کے بیچ میں صرف ایک ہی چیز حائل ہوگی، وہ ہے اللہ کی کبریائی کی چادر، زیادہ کچھ حائل نہیں ہے۔ اللہ کو آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے جب چادر رہے گی تو دیکھنے سے مانع ہوگی، دیکھ نہیں سکتا انسان وہ کبریائی کی چادر کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی۔ یہ صفات احادیث اور قرآن کے اندر نہیں دیا ہے، بس آپ یہ سمجھیں، اس پر ایمان رکھیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ کبریائی کی چادر ہوگی چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ جب چاہے گا اپنی چادر کو ہٹا دے گا اور جنتیوں کا اپنا دیدار کرائے گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جنت کی ساری نعمتوں کے اندر جو سب سے بڑی جنت کے اندر نعمت ہے وہ اللہ کو دیکھنا ہے، یعنی اللہ کو دیکھنے جیسی کوئی نعمت جنت کے اندر بھی نہیں ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور جنت عدن کے اندر جب اللہ چاہے گا کبریائی کی چادر ہٹا کر دیدار کروائے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے سے عمل کرنے کی اور اس میں جانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر اور توحید پر رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم میں سے جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے، ہم میں سے جو بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد